بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے ہم اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور جب بھی کوئی سبق ہمارا مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کا مرکزی خیال، خلاصہ اور الفاظ معنی بھی دیکھتے ہیں۔ تو کیونکہ کل ہمارا سبق نمبر 4 آرام و سکون جو ہے اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، تو آج ہم اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھیں گے۔ جی، تو یہاں پر دیکھیے ہمارے پاس ہے سبق نمبر 4 آرام و سکون، جس کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ سبق آرام و سکون جو ہے یہ ایک ڈرامہ ہے۔ تو یہاں پر آپ مصنف کے حالات زندگی وغیرہ دیکھ لیجیے گا۔ ڈرامہ نگاری کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں یہ ضرور ایک بار پڑھ لیجیے گا اچھے سے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ ہے ہمارے پاس مشکل الفاظ کے معنی، جی، تو اس کے بعد ہے یہاں پر ہمارے پاس مرکزی خیال۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبق آرام و سکون کا مرکزی خیال کیا ہے؟ بیمار آدمی کے آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے آس پاس شور و غل بالکل نہیں ہونا چاہیے، گھر کے افراد کو بیمار کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ بعض باتونی بیویاں گھر کے آرام و سکون کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، وہ بلا وجہ بولتی رہتی ہیں۔ بیویوں کو بلا مقصد اور بے موقع محل بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اجتناب کرنا یعنی بچنا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کے آرام و سکون کا خیال رکھے، اس کی بیماری میں اس کے ارد گرد شور و غل اور ہنگامہ خیزی مطلق نہ ہونے دے، یعنی بالکل نہ ہونے دے، ہرگز نہ ہونے دے، کیونکہ ایک تھکے ہوئے انسان کو دوا کی نسبت آرام و سکون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ شور و غل سے بیمار آدمی بے چین ہو جاتا ہے اور اس کے اعصاب تن جاتے ہیں، یعنی کہ تھک جاتے ہیں۔ اب ہم اسی سبق آرام و سکون کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ میاں، جن کا نام اشفاق ہے، میاں کو کام کی کثرت یعنی کام کی زیادتی، کثرت کا مطلب زیادتی یعنی زیادہ کام کی کثرت اور مناسب آرام نہ ملنے کے باعث بخار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مریض کو دوا کی نہیں، آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک ہی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت بحال ہو جائے گی، یعنی کہ ٹھیک ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ تو کئی بار یہی بات کہہ چکی ہیں مگر ان پر اثر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب بیگم صاحبہ کو شوہر کے لیے غذا کے بارے میں لکھ دیتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ ان کے آرام کا خاص خیال رکھا جائے۔ بیوی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اطمینان رکھیں اور ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بیوی خاوند سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب آپ آرام کریں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو گھنٹی بجا دیجیے گا۔ گھنٹی نہ ملنے پر بھی وہ بحث کرنے لگتی ہے۔ گھنٹی مل جاتی ہے تو اپنے ملازم للو کو کوسنے لگتی ہے، یعنی اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ اس کی چیزیں الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، یعنی کہ ان کی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ اسی دوران سکا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو بیوی اس کے بے وقت آنے پر برسنے لگتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی جاتی ہے کہ ڈاکٹر نے میاں کو آرام کرنے کے لیے کہہ رکھا ہے۔ پھر بیوی کو خیال آتا ہے کہ میاں کے لیے کیا پکایا جائے۔ پہلے تو شور مچا کر وہ ڈاکٹر کا نسخہ تلاش کرتی ہے، پھر اسے پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانی کی کھیر، یخنی۔ پھر یہ بحث شروع کر دیتی ہے کہ للو چوزا لانے میں دیر کر دے گا۔ اسی دوران بچہ صحن میں پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ میاں کو بڑی الجھن ہوتی ہے۔ اس پر بیوی ننھے کو کوسنے لگ جاتی ہے کہ اسے بیمار باپ کا خیال، آرام کا خیال نہیں ہے۔ وہ ننھے کو ڈانٹتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ بیوی اسے کھینچتے ہوئے باہر لے جاتی ہے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھیرنے کی آواز آتی ہے۔ میاں ملازم کو ڈانٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یک لخت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ کمرے میں میاں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا، مجبوراً اسے ٹیلی فون سننے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ میاں نے بڑی آواز دی مگر کوئی نہیں آتا۔ فون کسی خاتون کا تھا جو اس سے بحث شروع کر دیتی ہے۔ میاں کہتا ہے کہ بیگم کسی کام میں مصروف ہیں اور کوئی ایسا آدمی نہیں جو انہیں بلا لائے۔ وہ خود علیل ہیں، یعنی کہ بیمار ہیں، اور گلا بھی خراب ہے، یعنی کہ اس کا میاں یہ کہہ کر فون بند کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ دیر بعد فون کرے۔ اتنے میں بیوی بھی کمرے میں آ جاتی ہے۔ جب میاں اسے بتاتا ہے کہ اس کی کسی سہیلی کا فون تھا تو وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے کہ کس کا فون تھا۔
وہ میاں سے جھگڑنا شروع کر دیتی ہے کہ اس نے خاتون کا نام کیوں نہیں پوچھا۔ میاں بحث سے تنگ آ جاتا ہے۔ ابھی یہ تنازع جاری ہوتا ہے کہ ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم بجانے اور بے سرے گانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ میاں بڑی بے چینی سے کہتا ہے کہ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ وہ بیوی سے کہتا ہے کہ یہ شور بند کرائے۔ بیوی ہمسائے کو شور بند کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھتی ہے۔ اچانک ننا گر جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے۔ وہ ننے کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ ننے کے خون نکل آتا ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگتا ہے۔ اسی دوران ایک فقیر کی آواز بھی اس شور میں شامل ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی للو ریٹھے کوٹنے لگتا ہے۔ اس ہنگامہ خیزی میں خاوند دستی کی دھمک کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ خاوند اس قدر شور و غل سے گھبرا اٹھتا ہے اور چلا کر کہتا ہے کہ ہائے توبہ توبہ ہائے۔ وہ جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے اور بیوی سے اپنی ٹوپی اور شیروانی دینے کو کہتا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے کہ وہ کیوں؟ میاں جواب دیتا ہے کہ میں آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہا ہوں۔ جی تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔